کہ سندھ کی کارکردگی زیادہ اچھی ہے اور کے پی کی کارکردگی اچھی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. میں نے سندھ بھی وزٹ کیا اور میں خیبر پختونخوا میں پشاور میں بیٹھا ہوں اور میں ہر جگہ وزٹ بھی کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں میں کس چیز پہ بتاؤں. ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے آج آپ ہیلتھ کے اوپر یہ بہت بڑا کرتے تھے جو کہ ان کے بانی چیر عمران خان صاحب کے کزن چلاتے ہیں نوشروان برکی صاحب جو کہ امریکہ میں بیٹھ کر اور اسکائپ اور زوم پہ جو ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم چلا رہے ہیں جس کو انہوں نے تباہ کر دیا. یہ تو صرف 10 لاکھ روپے کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک کارڈ دی ہیلتھ کارڈ دی جس میں صرف 10 لاکھ روپے تک آپ کا علاج ہوگا. کبھی کسی کارڈ میں پیسے ہوتے ہیں کبھی ریلیز ہے یا نہیں ہے. سندھ میں آپ جو علاج بھی کرانا چاہے دل کے امراض کا ہو لیور ٹرانسپلانٹ ہو کڈنی ہو کینسر ہو سائبر نائف ہو جو بھی ہو فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے. 1 روپے بھی چارج نہیں کرتے. ان کو یہ نہیں کہا جائے آپ کے کارڈ ہے آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے آپ کا بیلنس ختم ہے آپ کا بیلنس ہے نہیں ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے. سارا کچھ جو ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو بہت سے اسٹیڈیم اور گراؤنڈز بنا کے اپنے چلو لیڈروں کے نام پہ کیے ہیں. یہاں پر آباد نیا اسٹیڈیم جو کہ تاریخی گراؤنڈ ہے کرکٹ گراؤنڈ ہے خیبر پختونخوا کا اور پشاور کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر محسن نقوی صاحب چند ہفتوں میں کراچی اور لاہور کے اسٹیڈیمز بنا سکتے ہیں ہمیں تو چند سال ہو گئے کہ ہمارا ارباب نیا اسٹیڈیم بھی بنا ہی نہیں ہے اور انہوں نے ایک ایسے شخص کا نام پہ رکھ دیا جو کہ کنوکٹڈ ہے اور کنوکٹڈ نام کے اوپر. اور اگر اپنا اسٹیڈیم آپ بنا لیتے اور اس کے نام پہ رکھ لیتے پھر بھی بات ہوتی. پرائے اسٹیڈیم کی تختی اتار کے اور اپنے ناموں پہ آپ لگا رہے ہیں. مطلب ہے کہ یہ ارباب نیا اسٹیڈیم تھا آپ ایک راؤنڈ بنا لیتے اور کس فیلڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ آج آپ مجھے بتائیں کہ جس پارٹی نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا 20,000 ملازمین کو اب بے روزگار کر دیا. ابھی رمضان کی شروعات میں لوگوں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے کہ آپ غلط بھرتی ہوئے ہیں 16 مہینے کی حکومت میں. چلو اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں وہ جو ہم ماننے کے قابل بھی نہیں ہے کہ آپ غلط بھرتی ہوئے ہیں. کیا آپ نے ان لوگوں کو سزائیں دی جنہوں نے ان کو بھرتی کی ہے؟ وہ آفیسرس تو آج بھی موجود ہیں کسی نہ کسی پوسٹ کے اوپر اور آپ نے ان لوگوں کو وہ کیا ہے اور ہم نے اس کے اوپر دیکھیں. آج آپ دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ کے ناظمین اور کونسلرز روڈوں پہ 3 سال ہو گئے 1 ٹکے کا فنڈ ان کو نہیں ملا. آپ نے جو کسان کے اوپر ٹیکس لگایا وہ بھی دیکھیں. کوئی مطلب ہے کہ یہاں پر اگر آپ کی زمین دریا میں ہے آپ کی زمین اگر کسی قبضے میں ہے تو اس کا رینٹ بھی آپ دیں گے. اس قسم کے ٹیکس آپ نے لگا دیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیا چیز کیا آپ نے 3-4 چیزوں کی گورنر صاحب آپ نے 3-4 چیزوں کی اکٹھی بات کر دی اور میں اس پر الگ الگ بات کرنا چاہتا لیکن چلیے آپ نے ہیلتھ کی بات کی ہے تو ہیلتھ کارڈ ہر شخص کے پاس اگر موجود ہے اور وہ ہیلتھ کارڈ ہر شخص کے پاس ایک ایسی فیسلٹی ہے جس میں صرف سرکاری میں نہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں جا کے علاج کرا سکتا ہے تو یہ بہرحال ایک فیسلٹی تو ہے نا جی. سندھ میں تو وہ آپ کے پاس یہ فیسلٹی کہ آپ صرف سرکاری ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ہیلتھ کارڈ ایک اچھا منصوبہ نہیں ہے؟ دیکھیں سندھ میں NICVD SIUT سائبر نائف یہ سارے ہاسپٹل جو آپ کے سامنے ہیں کیا یہ جو ہے کیا یہ جو آپ کا انڈس ہاسپٹل ہے یہ سرکاری ہاسپٹل ہے؟ وہاں پر بھی حکومت جو ہے انڈس ہاسپٹل کو بھی سپورٹ کر رہی ہے. باقی ہاسپٹلز ہیں جن کو حکومت سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ ایسے ہاسپٹلز ہیں اور یہاں پر فری دیکھیں ٹھیک ہے 10 لاکھ روپے ہیں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو اور اس کے 10 لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ ہو. آپ مجھے بتائیں لیور ٹرانسپلانٹ کا 1 کروڑ روپے خرچہ ہوتا ہے باقی کے زیادہ ہوتے ہیں. پھر آپ اس کے لیے بیٹھیں گے کہ یہ بھی یہ چیزیں ہیں یا یہ چیزیں. دیکھیں آپ آئیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ موازنہ کر لیں آپ ایک ٹیم بنا لیں آپ میڈیا کی ٹیم بنا لو چیک کر لیں کہ فیسلٹیز جو ہمارے سندھ کی ہیں اور آپ KP میں آ کر دیکھ لیں جہاں پر MRA کی مشینیں خراب ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں DA خان میں ایک شہید کے گھر گیا. اس نے کہا کہ جب ان کو گولی لگی 2 گھنٹے تک آپریشن تھیٹر میں یہ ہمارا پولیس کا نوجوان تھا. ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے ہمیں 11:15 بجے کہا کہ آپ ان کو خون کی بوتل ہیں. 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر ایسا ہو گیا اور جب رپورٹ آئی تو 11 بجے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو یہ تو ہمارے صرف CM صاحب کے ہاسپٹلس کا حال ہے ٹھیک ہے. اور مطلب ہے کہ باقی تو آپ چھوڑ دیں کہ جو ہمارے ہاسپٹلس کا حال ہے جو آپ مطلب ہے کہ یہاں پر جو دیکھیں آپ کریں نا کمپٹیشن کریں. ہم کہتے ہیں کہ وہ فری ہے تو آپ بھی فری کر لیں. کونی صاحب ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اور آپ خط لکھتے ہیں وزیر اعظم کو کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو اسلام آباد کا ہے اس کا نام بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا جائے لیکن دوسری طرف آپ کرکٹ اسٹیڈیم کا نام عمران خان جو کہ کرکٹ کے بہرحال لیجنڈ ہیں ان کے نام پر رکھنے پر آپ اعتراض کرتے ہیں. تو یہ تضاد نہیں ہے آپ کی بات میں سر؟ بالکل تضاد نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا لیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اسلام آباد ایئرپورٹ کو بے نظیر بھٹو شہید ایئرپورٹ رکھیں. یہ آلریڈی ان کا نام تھا. جب اسلام آباد ایئرپورٹ شفٹ ہو گیا اور وہ جو ابھی جو پرانا ایئرپورٹ ہے وہ VIP موومنٹ یا فلائنگ کلب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو انہوں جب ختم ہو گیا جب یہ شفٹ ہوا تو آپ کو وہ ایئرپورٹ کا نام بھی شفٹنگ کے ساتھ اس کا نام رکھنا چاہیے تھا. میں نے صرف یہ کہا یہ آلریڈی
ایئرپورٹ ان کے نام پہ تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو دوبارہ وہ کرنا چاہیے، جس کے میں ڈاکومنٹیشن بھی پرائم منسٹر صاحب کو بھیجیں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس محترمہ کی شہادت کے اوپر یہ اناؤنس کیا تھا، تو آپ اس کو کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی اور کی تختی اتار لیں اور اپنی تختی لگا لیں۔ اور جو یہاں پر ہے کرکٹ لیجنڈ آپ کے لیے ہوں گے، لیکن میرے لیے وہ کنوکٹڈ شخص ہے جس نے صوبے کو دہشت گردی دی ہے، آج جو ہم فیس کر رہے ہیں، جسے 9 مئی کی ہے، ہم اس شخص کے نام پہ جو ہے ہم کرکٹ اسٹیڈیم نہیں رکھ سکتے جنہوں نے ایسے ایسے کرتوت کیے ہیں جو کہ ملک دشمنی کے مترادف ہو۔ تو ہم کوئی اچھا کارنامہ کرتے تو ہم کہتے اچھے کارنامے کے اوپر اپنا اسٹیڈیم بنا لیتے اور پھر نام رکھتے تو ٹھیک ہے۔ آج پشاور کے شہری جو لوگ اب نارملی جو یہاں کے شہری ہیں، وہ ان کو بھی بڑا اس کے اوپر وہ ہے کہ دیکھیں ایک اسٹیڈیم تھا، ایک شخص اس کے نام تھا، ارباب نے اسٹیڈیم رکھا گیا تھا، کیوں آپ کو ضرورت پڑی کہ آپ اس کو چینج کرتے؟ بنا لیں اپنا اسٹیڈیم، تھوڑی کرپشن کرے، پیسے نہ کھائیں نا، تو اپنا اسٹیڈیم ایک بنا لیں تاکہ اس پہ اپنا نام رکھ لیں۔ صحیح ہے۔ اچھا گورنر صاحب، آپ نے کسان کنونشن کروایا ہے اور آپ زرعی انکم ٹیکس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ تو تمام صوبوں نے زرعی انکم ٹیکس لگایا اور یہ IMF کی ایک شرط بھی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت کسی کی بھی حکومت ہوتی تو IMF کی اس کنڈیشن کو مان کر یہ زرعی ٹیکس تو باہر لگانا ہی پڑتا سر؟ دیکھیں، ہم نے پارلیمنٹ میں ہمارے پارٹی کے لوگوں نے، اپوزیشن کے لوگوں نے وہاں پر ان کو سمجھایا کہ آپ جو ٹیکس لگا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ 15 کروڑ روپے کما رہے ہیں، اس میں سے آپ فار ایگزامپل 5 کروڑ روپے ٹیکس دے رہے ہیں، اور اگر آپ 50 کروڑ کما رہے ہیں تو آپ 20 لاکھ روپے ٹیکس دے رہے ہیں، تو آپ نے عمرہ کے لیے ٹیکس کم کر دیا، غریبوں کے لیے ٹیکس زیادہ کر دیا۔ دوسری بات ہے، 2-3 چیزیں ہیں اس وقت ہماری جو سچویشن ہے، ہم تقریباً ہمارے پاس یہاں پر دہشت گردی ہے چیزیں، آپ کو جب CM کہتا ہے کہ میں اپنی فصل لینے کے لیے بھتہ دیتا ہوں، تو ہم بھتہ بھی دیں اور ٹیکس بھی دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ IMF کی شرط تو تھی، IMF نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی زمین پہ کسی کا قبضہ ہے، IMF نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کی زمین اگر دریا برد ہے تو اس کا بھی آپ رینٹ دیں گے، یہ تو آپ کے نہیں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے واٹر 1991 کے ایکٹ کے بعد تمام صوبوں کو اپنے پانی کا شیئر مل چکا ہے، خیبر پختونخوا کو پانی کا شیئر ہی نہیں دیا، ہمارے اریگیشن سسٹم وہ نہیں جو پہلے تھا، مطلب ہونا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو CRBC چشمہ ہیڈ بینک کینال پچھلے فلڈ میں ڈیمیج ہوئی تھی، آج تک جو ہے وہ آپ اس کو بنا تو نہیں سکے اور ٹیکس لینے کے لیے آپ پہنچ جائیں گے، تو لہٰذا یہاں پر زمینداروں کا بہت سے جو ہے اس پہ گریونسز ہیں، بالکل آپ کے اوپر IMF کا پریشر ہوگا، لیکن IMF نے یہی کہا کہ آپ اس کے اوپر سپر ٹیکس بھی لگائیں، اپنے بھی ٹیکس آپ اس کے اندر وصول کریں، جو چیزیں ہوں گی جو جائز ہیں وہ ہم مانیں گے، جو ناجائز ہیں بالکل نہیں مانیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل CMI ٹیکس وصول کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیسے ٹیکس وصول کرتا ہے، خود تو سول نافرمانی کی کالج اسلام آباد میں دیتا ہے، چیزیں کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نہیں مانتے، یہ چیزیں نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہماری ٹیم کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم ان کو کنونس کریں گے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، جب غلط چیزوں کو ختم نہیں کریں گے ہم ان کے ساتھ کوئی بات نہیں مانیں گے۔ کرم کا کیا مسئلہ ہے گورنر صاحب؟ ابھی تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے، اگرچہ اس میں جرگے ہوئے، وہ کامیاب ہوئے، معاہدہ ہوا، لیکن ابھی بھی راستے بند ہیں، راستے کھل نہیں رہے ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا، حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کمپلیکیشن کے بعد آپ کو سوال کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ ان کی تربیت کرتے ہیں، جب اگر وہ باتوں سے نہیں مانتے، اگر وہ پیار محبت سے نہیں مانتے، تو پھر آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے، زمین کا مسئلہ تھا، CM صاحب کہتے ہیں زمین کا مسئلہ نہیں ہے، اب تو یہ اب ہے غلط، اب اور مسئلہ بن گیا، لیکن شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اگر وہاں پر 400 یا 700 بنکر بنے ہیں، کیسے بنے ہیں؟ وہاں پر صوبائی حکومت کی ریٹ کہاں پہ تھی؟ وہاں پر لوکل گورنمنٹ کہاں پر تھا؟ وہاں کی انتظامیہ کہاں پر تھی؟ آپ ذرا اپنے اسلام آباد میں جا کر کوئی مورچہ تو بنائیں یا کوئی بنکر تو بنائیں، دیکھو کہ آپ کو تھانے والی پولیس آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو اتنے حد تک چیزیں گئی کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، جب اتنے حد تک گئی ہیں، اب وہاں پر جو چیزیں ہیں، پھر 25 کلومیٹر کا روڈ، کیا صوبائی حکومت تو اسلام آباد میں آ کے کہتے ہیں کہ تو مسئلہ بھی خریدیں گے اور بارود بھی خریدیں گے، اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، اپنے بانی چیئرمین کو بھی جیل سے اٹھا کے لے جائیں گے، یہ بھی کریں گے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو 25 کلومیٹر کا روڈ نہیں کھول سکتے؟ بیٹھ جائیں CM کوارٹ میں، کیا تکلیف ہوتی ہے اس کو؟ اپنی ساری ٹیم بٹھائے، اپنی ساری کابینہ بٹھائے، IG کو بٹھائے، IGFC کو بٹھائے، اور بولے کہ ہم اسلام آباد پہ تو روز چڑھائی کرتے ہیں، ذرا ہم کرم روڈ بھی کھول لیں۔ ول ہونی چاہیے۔ جب آپ اپنا صوبہ، جب آپ ملیٹنٹس کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، ان کے دفاتر کھولنے کے آپ مترادف ہوتے ہیں کہ ان کے دفاتر یہاں پر کھولیں، پھر آپ کیسے کمیٹڈ ہوں گے کہ آپ اس صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کریں گے؟